موضوع الدرس في ذكر كمال قدرة الله وآلاء الله على عباده سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من نعم ربنا نكذب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں سب سے پہلے اپنی صفت رحمان کا ذکر فرمایا اور کئی مقامات پر تقریباً 17 آیتوں میں اللہ نے قرآن میں الرحمن علی العرش استویٰ کا ذکر فرمایا ہے. تو رحمان جو ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انتہائی مبالغے کا صفہ ہے یا مصدر ہے. تو اس کے بعد جو ساری ان نعمتیں ہم پڑھیں گے یہ اس کی اس رحمت کا مظہر ہے. یعنی اس کی رحمت نہ ہو تو نہ قرآن اتارتے، نہ انسانوں کو پیدا کرتے، نہ ان کو اتنی بڑی نعمتوں سے نوازتے. کسی کا کوئی مطالبہ تو نہیں تھا، نہ کسی کا کوئی حق بنتا تھا. تو یہ ساری صورت کا ایک لفظ میں خلاصہ ہے. جیسے علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ سارے قرآن مقدس کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور بعض علماء تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اس سب کا خلاصہ پھر اس ایک نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے، کیونکہ اس کی اعانت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر تو کوئی دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح لفظ رحمان جو ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استواء عرش پہ معلوم ہے، کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے،
تو یہ مقام تو تھا کہ وہاں اللہ اپنے یعنی کبریائی کا اظہار فرماتے، المتکبر الجبار الکبریاء الملک القدوس، لیکن اللہ نے رحمان کا ذکر فرمایا تو اشارہ کیا کہ بندے اس بات پہ غور کرو، یہ سب کچھ میری رحمت ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک لوح مبارک ہے، اس لوح مبارک پہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے لکھ دیا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے بھی بڑھ کر۔ اسی طرح جیسے فرمایا وسعت رحمتی کل شے، کوئی دنیا میں شے نہیں جس پہ میری رحمت نہ ہو۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور صرف ایک رحمت ہے جس کا نزول اللہ نے دنیا میں فرمایا ہے، باقی 99 رحمتیں محفوظ ہیں۔ صرف ایک رحمت ہے، یہ جو دنیا میں محبت ہے، مودت ہے، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، رشتے ہیں، پیار ہے، انس ہے، موانست ہے، مجالست ہے، یہ سب اس ایک رحمت کا سبب ہے۔ اللہ نے اس رحمت کو سب میں تقسیم کر دیا ہے، انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہے کیسے اپنے بچے کے منہ میں دانہ دے رہی ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹی سی چیونٹیاں ہیں لیکن جناب وہ اپنے لیے 6 مہینے کا ذخیرہ جمع کر رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیسی رحمت پیدا کر دی ہے کہ اس کو بھی اپنی جنس کا، اپنی اولاد کا خیال ہے کہ ان کو خطاب کر رہی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں حضرت سلیمان ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ کتنی رحمت ہے تو ان کو بچانے کی کوشش کر رہی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھئی ایک مرغی کے انڈے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ایسے ہیں جیسے کپاس کا گڑیا سا بنا ہو، اور جناب جب کوئی بلی یا کوئی موذی چیز آنے لگے کیسے ماں اپنے پروں کے نیچے ان کو پناہ دیتی ہے۔ یہ وہ رحمت تو ہے نا جو اس کے دل میں ڈالتی ہے اللہ نے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ بلی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے کیسے پہرا دیتی ہے، کوئی بندہ چھیڑے تو آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے صرف ایک لفظ رحمت پہ اگر غور کریں تو یہ سارا نظام عالم ہی اس کی رحمت ہے۔ اسی لیے ایمان جو ہے وہ رحمت، ارجو رحمت کا و نخشا عذاب کا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمت کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی اس کی صفت ذات ہے کہ الرحمن، یہ اسی کی ذات ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے ہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کسی کا نام ہو نا عبد الرحمن تو کہہ دیتے ہیں رحمان رحمان رحیم، یہ غلط ہے۔ عبد الرحمن کہنا چاہیے، عبد الرحیم کہنا چاہیے، کہ رحمان تو اس کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا کہ اس رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا انعام جو ہے وہ قرآن اور اس کی تعلیم ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن نہ اتارتے تو ایمان سے کہیں
ہمیں کیا پتا ہوتا ایمان کیا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ یہ تو قرآن آیا نا، اور پھر اس قرآن مبارک سے ہر انسان نے اپنے اپنے عقل اور فہم کے مطابق فائدہ اٹھایا۔ دیکھ لیں آج دنیا کتنی ترقی کر گئی، ہوائی جہاز بن گئے، آواز سے بھی تیز رفتار ہوائی جہاز بن گئے، یعنی آپ آواز دیں تو آپ کی آواز جہاں پہنچتی ہے یعنی وہ اس سے بھی جلدی پہنچ جائے۔ اب تو ایک نیا جہاز بھی بنا رہے ہیں جو آواز سے بھی 5 گنا زیادہ تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے سیٹلائٹ بنا دیے ہیں، کیسے انہوں نے اقمار صناعیہ بنا دیے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے سمندروں کے سینے پہ چلنے والے عظیم اور مہیب جہاز بنا دیے ہیں جو ہزاروں ٹن بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی کیمرہ بنا دیا ہے، چھوٹی سی فلم بنا دی ہے جس میں 30 جلد کتابیں آ جاتی ہیں۔ اب انہوں نے ایسی آلات بھی ایجاد کر دیے ہیں کہ آپ ٹائپ کرتے ہیں نا جی، اب نئی چیز آ رہی ہے اس میں آپ کو ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بولتے جائیں وہ ٹائپ کرتا جائے۔ اسی طرح اب جو ہے ایسے موبائل آ گئے، وہ تو مارکیٹ میں بھی آ گئے کہ وہ آپ کی آواز جو ہے اس کے اندر فیڈ کر دی جائے گی، بس آپ بولیں گے کہ بھئی محمد مکی کا نمبر ملاؤ، وہ خود ملا دے گا۔ اچھا دوسرے کہتے رہیں تو اس کا کہنا نہیں مانے گا، چونکہ اس میں تو میری آواز فیڈ ہے، آپ کو ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت نہیں، بس رکھا ہے سامنے، آپ نے کہہ دیا جی فلاں کا نمبر ملاؤ، اسے ٹٹ ٹٹ کر کے فوراً ملا دیں، ہاتھ لگانے کی بھی ضرورت۔ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے ایجاد کر ڈالی ہیں کہ اب ایک ایسی انہوں نے سافٹ ویئر بنا دی ہے کہ جس سے مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ بھئی یہ ابن کثیر ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو جائے، تو اب اردو ترجمہ کرنا کوئی آسان تو ہے نہیں، لیکن اب انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں گا اور اس کو اردو ترجمے میں فٹ کر دو، ساتھ ترجمہ کرتی جائے گی خود بخود۔ یعنی ترقی کا آپ دیکھیں نا کہ کہاں پہنچ گئے۔ اب یعنی دنیا میں پہلے دور میں تو لوگوں کو دل کی بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ مر جاتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا، معلومات ہی نہیں تھے۔ یہ تو اب انہوں نے بنا دی ہے نا جی، اسی جی کرا لیں، اچھا جی اس سے نہیں پتہ لگ رہا، اچھا جی ایکو کرا لیں، اچھا جی اس سے بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو اب جناب دیکھیں کتنی انسانی عقل نے ترقی کی ہے کہ اینجیوگرافی کرتے ہیں، آپ کے پاؤں کی رگ سے تار ڈال کے کیمرے کے ساتھ دل پہ پہنچا دیتے ہیں، یعنی رگ پاؤں میں ہے، اس رگ سے انہوں نے ایک باریک سی تار ڈالی، اس کے سرے پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ جا کے سیدھے دل پہ پہنچا۔ اچھا اور جس کا کر رہے ہیں اینجیوگرافی وہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کو بے ہوش بھی نہیں کیا گیا۔ اور وہ سارا نقشہ دکھا رہا ہے کہ جی والو اس کے بند ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ایک بند ہے، 2 بند ہیں، 3 بند ہیں،
اور اس میں رکاوٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہے، کیا اس کو انجیو پلاسٹی سے ہم نکال لیں گے یا اس کے لیے ہمیں بائی پاس کرنا پڑے گا۔ اچھا اب دل کا آپریشن ان کے لیے ایسے ہو گیا جیسے وہ مذاق ہو، یعنی اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا ان کے لیے، وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ آدمی کا صبح کو 7 بجے ہارٹ کا آپریشن ہے، شام کو وہ کہتے بھی اٹھو اپنا چلو پھرو حمام جاؤ، کیا تم پڑے ہوئے، بس آپریشن ہو گیا جاؤ خلاص۔ اس کے لیے ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بڑے بڑے داغ ہو جاتے تھے، سینہ چیرا جاتا ہے، اللہ معاف کرے مذاق تو نہیں ہوتی نا۔ اب انہوں نے ایسی جناب آپ انسانی جلد سے ایسے دھاگے بنا لیے ہیں کہ اس سے جب ٹانکا لگاتے ہیں وہ جلد میں مل جاتا ہے، بعد میں پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھولا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے چاند پر اپنے صواريخ بھیج دیے، میزائل بنا دیے، زمین سے زمین تک مار کرنے والے، ایٹم بنا ڈالے، ہائیڈروجن بنا ڈالے، ایسے جراثیم نعوذ باللہ بنا ڈالے کہ کوئی ایک جرثومہ چھوڑ دیا پورا علاقہ ختم۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بنانے والے مثلا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں؟ مسلمان تو خیر ماشاءاللہ سوئے ہوئے ہیں نا، ہمیں تو ابھی وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس نا، ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا ہے تاش کھیلنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے، شام کو دوست کٹھے بیٹھ کے فلم دیکھنے کے لیے، یہ تو ٹائم ہے ہمارے پاس۔ لیکن ہمارے پاس نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ دین کا ٹائم ہے، اور نہ قرآن میں تفکر و تدبر کا ٹائم ہے۔ تو اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ کو اللہ نے عقل تو دیا ہے نا، بہرحال روٹی بھی کھاتے ہیں، عقل ہے آپ کو، اللہ نے ہر بندے کو عقل دیا ہے بھی، روٹی منہ سے کھائی جاتی ہے، ناک سے تو کوئی نہیں کھاتا۔ تو یہ جتنی ترقی مثلا یہودی پروفیسرز نے، سائنٹسٹ نے کی یا نصرانیوں نے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسی چیزیں کیوں نہیں بنائیں؟ بھئی ان کے دین کا معراج تو وہ تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام خود موجود تھے، ان کے دین کا معراج تو تب تھا نا جب عیسیٰ علیہ السلام خود دنیا میں موجود تھے، اب تو آسمانوں میں ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے ایک چھوٹا سا سائیکل بھی نہیں بنایا جو آج ہوائی جہاز بنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا ہے، یہ علم بھی نہیں تھا، علم ہوتا تو ترقی کرتے نا۔ یہ تو قرآن آیا، اس نے آ کے الرحمن، اس نے اپنے رحمت سے قرآن پڑھا دیا، قرآن سکھا دیا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل کا حل رکھ دیا، بات صرف سوچنے کی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کی طرف انسان جو ہے اپنی محنت کرے اور دماغ لگائے، اور اس پہ ریسرچ کرے، اس پہ کتابیں پڑھے، اس پہ محنت کرے، اس پہ مواد جمع کرے۔ اسی لیے مثال کے طور پر میں اس کی چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں کہ لفظ آ گیا الرحمن۔ آپ اسی پہ غور کریں کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں ہے۔ کہیں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، کہیں فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہیں فرماتے ہیں وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔
یہ سارا اگر صرف آپ اسی ایک لفظ پہ غور کریں نا، جنہوں نے محنت کی ہے لفظ اللہ پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اب متاخرین علماء میں سے ہمارے بھائی بھی تھے اور بڑا محبت بھی تھی، پیار بھی تھا. حضرت محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، صرف لفظ اللہ پہ 350 صفحے کی اتنی بڑی کتاب لکھی. تم تو بس صرف کہہ دیتے ہو اللہ اکبر، یہ بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں کہ اس میں جلالہ میں اور اس میں ذات کے اندر کتنی بڑی شان عظمت الہ چھپی ہے. اسی لیے تو بڑے بڑے اولیاء نے کہا ہے کہ اس میں عزم بھی یہی ہے. اور بعض علماء نے اس کو جمع کیا کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی یا قیوم، اس کے اندر اس میں اعظم ہے. لیکن اس طرف تو میرا بھائی ہماری توجہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو بس فرض اتار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی امام نے قرآن شریف کی کون سی آیات پڑھی ہیں، اور ان میں ان آیات مبارکہ کا تک چلو زیادہ سے زیادہ نہ ہو، کم سے کم ظاہری لفظی ترجمے کا تو پتہ لگ جائے. اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں. آپ کے بیٹے نے اگر میڈیکل میں جانا ہو، انجینئرنگ میں جانا ہو، کمپیوٹر انجینئر بننا ہو، بزنس میں ماسٹر ڈگری کرنی ہو، تو آپ کتنی محنت کرتے ہیں، ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں، استاد ڈھونڈتے ہیں، اور پتہ کرتے ہیں کہ کس یونیورسٹی میں سب سے زیادہ اس پر تحقیق ہوئی ہے، اور کس یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ اگر میرا بیٹا لے کے آئے گا تو اس کی کتنی پھر مانگ ہوگی اور کتنی تنخواہ ہوگی. آپ کو تو اس کا فکر ہی نہیں. لیکن دشمن نے اسی پہ محنت کی ہے جس کو تم نے ضائع کر دیا ہے. اب دیکھیں آپ کا بچہ مثلاً ڈاکٹری پڑھنے جاتا ہے، اگر وہ اپنے اسی مضمون میں ٹاپ کر جائے تو وہ کہتے ہیں بابا جتنی تنخواہ لیتے ہو ہمارے ملک میں رہو. کسی نے اگر پی ایچ ڈی کی ہے کسی خاص علم میں، وہ کہتے ہیں یار تم کتنا تنخواہ لو گے، چلو. وہ اس کو اتنی پیکج دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ یہاں تو اس کو پتا ہے کہ مجھے کسی نے السلام علیکم بھی نہیں کرنی، میں تو اپنا ڈگریاں لے کے جوتیاں چٹکھاتا پھروں گا، کسی نے نوکری نہیں دینی، سلام بھی نہیں کرنا. وہ اس طرح پوری دنیا کے جو دماغ ہیں، جو ذہین لوگ ہیں، جو جینیس لوگ ہیں، ان کو لیتے ہیں. اور جب وہ جینیس آدمی کو لیتے ہیں، صاف بات ہے وہ اس کا دماغ ہے، روشن دماغ ہے، اتنا بڑا علم ہے، اس کو پھر وہ اسی علم کے مطابق چیز دیتے ہیں کہ اس پہ تحقیق کرو. اسی لیے وہ نئی ایجادات دنیا میں لے کے آ رہے ہیں. ہم سوئے ہوئے، اس لیے انہوں نے اس دور میں کیوں ترقی کی کہ جو چیز ان کو کہیں نہیں ملتی تھی وہ قرآن میں مل گئی. یہ راز قرآن نے کھولا تھا کہ بھئی ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پتھر لے کے آتا ہے اور ہاتھی تباہ ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن نے کھولا ہے، اس سے پہلے کا تو واقعہ ہی نہیں ہے.
اور اس کے بعد یہ راز تو قرآن نے کھولا تھا کہ کیا ذرہ جو ہے وہ قابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم نہیں. آج سے پہلے تو یہ بات ہی نہیں تھی, تو قرآن نے کھولا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر, کہ ذرہ بھی قابل تقسیم ہے. یہ تو قرآن نے کھولا. انہوں نے بھی یہ ساری بحثیں کی ہیں کہ بھئی زمین گول ہے یا زمین گھومتی ہے یا سورج گھومتا ہے یا چاند گھومتا ہے, ستارے گھوم, یہ ان کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ یہ تو قرآن آیا تو راز کھلے نا. اور اللہ نے اس پیغمبر پہ قرآن اتارا, النبی الامی, جس نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا, تاکہ کوئی کل میرے مدنی پر الزام نہ لگا سکے کہ یہ تو فلاں جگہ پڑھ کے آیا ہے. فرمایا نا یہ کہیں نہیں پڑھا ہے, اس کو میں نے خود پڑھایا ہے. سنقرئک کا تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ قرآن. پھر اللہ نے تخلیق انسان کا ذکر کیا. کیوں؟ انسان نہیں ہوگا تو قرآن کون پڑھے گا؟ انسان نہیں ہوگا تو ان نعمتوں سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اچھا اگر انسان تو ہے لیکن گنگا ہے, انسان ہے بڑا خوبصورت ہے جوان ہے ٹھیک ہے, گنگا ہے بیچارہ, وہ کیا کرے, کیا سمجھے؟ اشارے میں اشارے کرے گا, کتنا سمجھو گے؟ اللہ نے فرمایا نا انسان میں نے پیدا کیا تو اس کو میں نے بولنا بھی سکھایا, علمہ البیان, میں نے اس کو زبان بھی دی ہے, میں نے اس کو بولنا بھی سکھلایا ہے. وہ ما فی الضمیر کو لفظوں سے ادا کرتا ہے, وہ کوئی گدھا نہیں ہے کہ ہاں ہاں کر کے بتائے کہ مجھے بھوک لگی ہے. وہ انسان ہے. اسی لیے علماء میں اور بڑے بڑے فرق میں بحث ہوتی ہے نا کہ بھئی انسان افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ انہوں نے کہا بھی انسان بولتا ہے. تو اللہ نے پہلے سب سے عظیم صفت کا ذکر کیا کہ الرحمن. ایمان سے کہیں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے نا, ورنہ ہم مستحق ہیں. ہم نے کون سا اللہ کا شکر ادا کیا ہے, کون سے حکم کی تعمیل کی ہے کہ ہم مستحق ہیں؟ یہ رحمت ہی ہے. اچھا وہ اگر ہمیں انسان نہ بناتے جناب, کو بندر بنا دیتے, کو بھولو بنا دیتے, کو ریچھ بنا دیتے, تو ہم بھی کسی سرکس میں یا کسی چڑیا گھر میں کھڑے ہوتے. یہ اس کا کرم ہے. اچھا ہمیں انسان تو بنا دیتے لیکن کافر بنا دیتے تو جہنم کا ٹھکانہ ہوتا. ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ جنت جہنم کا فلسفہ کیا ہے. اسی لیے حضور کی, اب دیکھیں دونوں پہ ذرا قرآن پہ نظر رکھے کہ قرآن کے پہلے کیا ہے؟ الرحمن. قرآن کو شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اس کی رحمت پہ نظر ڈالو. اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی نعمت عطا کی, علم القرآن. کتاب تورات بھی عظیم کتاب ہے, اللہ نے بڑی کتابیں اتاری ہیں, لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں. قرآن نے آ کے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا, تصدیق کر دی کہ اللہ کی کتابیں ہیں, لیکن اب حکم صرف قرآن. اس لیے قرآن نے بتلایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب تک تم میری اتاری ہوئی کتاب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے تو کافر بن جاؤ گے, ظالم بن جاؤ گے, فاسق بن جاؤ گے. سارے لفظ اللہ نے جمع کیے ہیں. ایک آیت میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ,
ایک آیت میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور ایک آیت میں فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اصل حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم، وَأَنِحْكُمْ، فیصلہ کرو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا۔ کیوں؟ حکم بھی اسی کا، کلام قرآن بھی اسی کا، اور اسی کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے کا اللہ نے پابند کیا ہے۔ اور پھر قرآن ہر جگہ تمہیں دعوت دیتا ہے، کہیں کہتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہیں فرماتا ہے یتذکرون، کہیں فرماتا ہے اللہ تعالی افلا یتدبرون القرآن۔ مسلمانوں، دشمن نے قرآن پہ غور کیا، آج وہ ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے، اور تم نے قرآن کا دامن چھوڑا، آج ذلت کی غار میں گر گئے۔ صحابہ نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو مانا، قرآن کو پڑھا، قرآن پہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے دین و دنیا میں ان کو سرفراز فرما دیا۔ وہ دنیا میں بھی فلاح والے، وہ دنیا میں بھی فوز والے، وہ دنیا میں بھی مؤمنون، وہ دنیا میں بھی صادقون، اور پھر آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ درجے والے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کا درجہ، حضور کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا درجہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن۔ اس لیے کسی نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ یعنی آپ بغیر کسی اعتراض کے ٹھنڈے دل سے مہربانی کر کے غور کریں، آج ہماری ملکوں میں یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے، جو بڑے لوگ ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کے گھروں میں کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کو قرآن شریف آتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نماز میں پڑھنے کے لیے بھی صورتیں نہیں آتی۔ اچھا، جب قرآن پڑھ نہیں سکتے تو مانا کیا سمجھیں گے؟ اور دیکھیں قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ علماء، مولوی، طالب۔ اسی لیے انگریز نے انہی سے نفرت دلائی کہ او سب کچھ کرو، ان مولویوں کی بات نہیں جاننا۔ کیوں؟ ان سے لگیں گے تو پھر قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو پھر تو پوری دنیا کے راز ان پہ کھل جائیں گے۔ ورنہ ان کو کیا تکلیف ہے مولویوں سے؟ مولوی ان کے گھر سے کھاتا ہے، کافروں سے کھاتا ہے، انگریز سے کھاتا ہے، کچھ اس کو کیا تکلیف ہے آخر؟ کبھی علماء کو ختم کرو، قرآن پڑھنے والوں کو ختم کرو۔ کیونکہ اگر یہ راز کبھی آشکار ہو گیا تو پھر تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا نا۔ اب اگر کسی اہل علم نے محنت کر کے بینکنگ کے نظام کو قرآن اور حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق چلانے کے لیے کوشش کی ہے، اپنے پر آئے سب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اور ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں کہ اصل ان کے پیچھے وہ یہودی ہے جو بینکنگ کے نظام کا کنگ ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ نظام اسلام بینک میں گھس آیا تو میرا تو بٹا بیٹھ جائے گا۔ وہ زور لگاتا ہے، اور زور کیسے لگاتے ہیں؟ تمہارے غریبوں کو خرید کر، کسی کو پیسے دے دیے، اس مولوی کو مار ڈالو، پیسے دے دیے مسجد میں فساد کرو، پیسے دے دیے مذہب کے نام پہ جھگڑا کرو۔
یہ پیچھے سے ڈوری ہلانے والا وہی دشمن ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا ذہین ہے کہ سامنے آتا ہی نہیں۔ آپ نے بڑی بڑی کہانیاں پڑھی سنی ہوگی نا جی، کہ فلاں مافیا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں جی باس جو ہے نا ہمارا، وہ تو ہمیں بس ٹیلی فون سے آرڈر کر دیتا ہے، ہم نے تو آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھا نہیں تو اس کو کیسے پکڑوا دیں گے، چاہے ان کے ساتھ ہی کھڑا رہے۔ اسی لیے شیطان چیختا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک عالم جو ہے اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 پیر فقیر بزرگ سے ایک عالم جو ہے وہ شیطان کے لیے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ عابد آدمی ہے، چلو اپنے مریدوں کو عبادت سکھلا دے گا، ذکر سکھلا دے گا، نماز سکھلا دے گا، حلال کھانا سکھلا دے گا، یہ بات ہے۔ لیکن عالم دین نے تو قرآن پاک کے جب نکات بیان کر رہے ہیں اور قرآن سینوں میں جب اترے گا تو لوگ تو پھر قرآن کے لیے تڑپیں گے، اور تڑپیں گے تو پھر قرآن کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی لیے اس نے پھر اللہ معاف فرمائے فرق باطلہ میں سے ایسے لوگوں کو خریدا جو قرآن کا معنی بدل ڈالا۔ انہوں نے قرآن کے معانی کو بدل ڈالا۔ دیکھیں نا، اب قرآن مسئلہ دے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہاں اس نے کیا ترجمہ کروایا؟ یا ایھا النبی، مانا نبی چونکہ خبر دینے والا بھی ہوتا ہے اور نبی اونچی شان والا بھی ہوتا ہے، انہوں نے ایک لفظ جو ہے اندر ڈال دیا، اے غیب کے خبر دینے والے۔ قرآن کا معنی ہی بدل گیا۔ یہ غیب کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کا تو معنی ہی یہی ہوتا ہے نا، غیب کی خبر دینے والا۔ نبی غیب دان ہوتا ہے، نبی عالم الغیب ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ علم کلی اور جزوی ما کان و ما یکون کا عالم ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ پہلے کہاں سے آیا؟ شیعہ سے، کہ ہر امام ان کا عالم الغیب، ہر امام جو ہے ان کا عقیدہ ہے وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ اور اتنے بڑے جاہل ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، ساری رات سفر کرتے رہے تو صبح کو دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں آ گئے، تو علم غیب والے کو راستے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ علم غیب والے امام کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، اب میں تو نہ جاؤں مدینہ چھوڑ کر۔ عجیب باتیں ہیں، بس لوگوں کے دماغ میں بٹھانا ہے۔ انہوں نے جب اماموں کے لیے یہ دعویٰ کیا تو ہمارے اہل بدعت پارٹی نے کہا نہیں، نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ اب جب بیچارے کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگوں نے کہا نہیں بابا کیا کرے، عالم الغیب تو خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوف، خدا کیسے عالم الغیب ہوتا ہے؟ اللہ کے آگے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، تو عالم الغیب کیسے ہوا؟ عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، دیکھو مولوی صاحب نے کیسے مسئلہ سمجھا، یار کمال کر دیا، واقعی اللہ کے آگے تو کوئی چیز غیب نہیں۔ تو جب اس کے آگے ہر چیز موجود ہے، حاضر ہے، تو اس کے آگے تو غیب ہوا نا، پھر وہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ عالم الغیب تو وہ ہوتا ہے نا جس کے آگے غیب ہو اور پھر اس کو اس کا علم ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں عالم الغیب تو نبی ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ کیسے لوگوں کے عقیدوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ مثلاً ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا مرشد جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ہے،
وہ کہتے ہیں بابا کمال کی بات کرتے ہیں، مرشد کو ذرے ذرے کا پتہ ہے، اپنے مرید کے ہر لمحے کا پتہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں وہ تو عالم الغیب تو ہوتا ہی ولی ہے، ہوتا ہی نبی ہے، خدا تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس سے بڑا کوئی کفر ہے کہ قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، قرآن کہتا ہے عالم الغیب اور شہادہ، علم غیب اور حاضر غیب چھپے کے جاننے والا اللہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا انکار ہو گیا، کافر تو ہو گیا بتا سیدھا۔ یاد رکھو عالم الغیب والشہادہ کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو تجھ سے غیب ہے میں اس کے بھی جاننے والا ہوں، تو نہیں جانتا ہے۔ غیب مانا جو تجھ سے چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی دل میں ایک بات رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی چیز چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، تمہاری نظر سے غائب ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس نے پرس ڈالا ہوا ہے یا تمہیں مارنے کے لیے کوئی پسٹل ڈالا ہوا ہے، لیکن جو تم سے غائب ہے اللہ نے فرمایا اس کو بھی میں جانتا ہوں میرے بندے۔ یہ معنی ہے غیب کا۔ اور دیکھو یا ایھا النبی لم تحرم، یہ سورت تحریم ہے۔ اسی کو ذرا آگے پڑھ لیتے تو آنکھیں کھل جاتی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا کہ جب حضور پاک نے اپنی بیوی کو آگے بتلایا کہ میں نے منع کیا تھا لیکن تم نے یہ خبر کیوں دے دی ہے دوسری بیوی کو، اور فلما نبأہا بہ، جب آپ نے خبر دی، قالت من انبأک ھذا، بیوی فوراً بول پڑی کہ حضور میں نے خبر تو دی ہے لیکن اس کے اور میرے سوا اور تو کوئی نہیں تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو ہم دو کے درمیان میں بات تھی لیکن آپ کو کیسے خبر؟ تو اب حضور نے کیا فرمایا کہ اے اللہ کی بندی میں تو عالم الغیب ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو غیب جاننے والا ہوں۔ قالت من انبأک ھذا انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، حضور نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے جو جاننے والا ہے، جو سب کچھ علم رکھنے والا ہے۔ لیکن قرآن کے معنی بدل ڈالے، قرآن کی تحریف معنوی کر ڈالی، اور بعض ظالموں نے تحریف لفظی بھی قرآن میں کر ڈالی، اور بعض ظالموں نے قرآن کی صورتوں کا بھی انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں قرآن سے اتنی چڑ ہے؟ کیوں قرآن کو جلانے کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہی کتاب ہے، اور جس دن مسلمان نے قرآن کو سمجھ لیا اسی دن پوری دنیا پہ اسلام ہوگا۔ جس دن مسلمانوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، اور اس کے اندر جو اللہ نے حقائق رکھے ہیں اس تک پہنچ گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں، تو پھر تو یہ ساری دنیا پہ ہو، تو ساری دنیا پھر ان کے پاؤں میں ہوگی۔ دیکھا نہیں ہے کہ جب وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے تو دریاؤں کو خط نہیں لکھتے تھے؟ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو حضور پاک کو صحابہ نے کہا حضور تلواریں نہیں ہیں، فرمایا کھجوروں کے گوشے لے آؤ، کھجور کا گوشہ اپنا ہاتھ لگا، کہا یہ لو تمہارے بس یہی تلوار۔ دشمن نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، مٹی اٹھائی پھینکی، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ تو قرآن میں تو ہر چیز ہے نا، اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافر تدبیریں کر رہے تھے آپ کے قتل کرنے کی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
الماکرین، وہ تیری ہلاکت کی تدبیر کر رہے ہیں میرا مدنی، ہم آپ کے بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے الرحمن، اس کے بعد بڑی نعمت کیا تھی؟ علم القرآن، اس کے بعد وجود انسان، اس کے بعد علمہ البیان، اور اس کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ جدے میں رہائش رکھنے والے جو ہیں وہ جدے سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور چوری آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھو کہ اس ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی سلطنت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے، ہر جگہ الحمدللہ قاضی ہیں، علماء ہیں، اور ان کے فیصلے کتاب و سنت اور فقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حکم کے، حکومت کے قانون کو نہ توڑا کرو، اجازت لے کے آئے۔ تو بغیر اجازت میں بڑی مشکلات ہیں، پہنچ گئے نہ پہنچے، پکڑے گئے، احرام باندھا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قانون کو نہ توڑیں۔ لیکن اگر کسی جدے والے نے جدے سے احرام مثلا نہیں باندھا، حد حرم کے باہر آ کے احرام باندھ لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہی کیا کریں، کیوں نظام کو ہم قائم رکھیں گے نا میرا بھائی، اسی میں بھلائی ہے۔ کیوں ایک ان کا ایک خطہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سال مثلا 30 لاکھ آدمی حج کرے گا، اگر 4 لاکھ چوری والا بھی آ جائے تو پھر وہ نظام تو سارا درہم برہم ہو گیا نا۔ ان 4 لاکھ کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے خیمہ، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ، ان کے لیے سڑکیں، پھر یہی ہوگا کہ جام ہو کے سب کے لیے تم تکلیف کا باعث بنو گے۔ اللہ نے حج نصیب کیا الحمدللہ، ورنہ نظام کے مطابق کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ اب اگر وہ دوسری شادی کر لے تو کیا پھر بھی عدل ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ اب تو بیوی نافرمان ہے نا، پھر تم بھی نافرمان بن جاؤ گے۔ اور بیوی کو اگر خاوند اپنی خواہش کے لیے بلاتا ہے اور وہ معذور نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، حیض نفاس نہیں ہے، اور کوئی بیماری مانے نہیں ہے اور انکار کرتی ہے، تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کیونکہ بیوی کا تو مقصد یہی ہے نا کہ اپنے خاوند کی خواہشات نفس کو پورا کرے تاکہ خاوند گناہوں سے بچے، جہنم سے بچے۔ اور اگر وہ اس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتی ہے تو اس کے گناہ کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ لیکن اگر تم دوسری شادی کرو گے، عدل پھر بھی ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، تو ایک اس کے خاندان سے، ایک اپنے خاندان سے آدمی بٹھا کے سمجھاؤ، نہ سمجھے پھر فیصلہ کر لو، پھر اس کے بعد۔ اسی لیے اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ والد ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جو زمین چھوڑ گئے اس میں فصل ہے یا درخت ہیں، تو ان میں بھی بہنوں کا حصہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، ہر چیز میں حصہ ہوگا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، ہر چیز میں ہوگا جو والد نے چھوڑی ہے۔
وہ شادی شدہ ہیں تو کیا ہو گیا، ان کی وراثت تو نہیں ختم ہو جاتی شادی ہونے سے، وہ اپنے ماں باپ کی وارث ہیں، ہر حال میں وارث ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں 2 حصے دیے ہیں، ان کو ایک ایک حصہ دیا ہے، لیکن وہ ہر چیز میں دینا ہوگا۔ فی الدنیا والآخرہ، کیا فی الدنیا والآخرہ؟ فی الدنیا پوری آیت لکھو، جب تک آیت سامنے نہ ہو تو آدمی کیا سمجھائے؟ فی الدنیا والآخرہ تو کئی مقام پہ ہے۔ جب تکبیر ہو رہی ہوتی ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مکبر کہے حی علی الصلاۃ تو کھڑے ہو جائیں، اور احناف کے نزدیک ہے کہ جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو کھڑے ہو۔ بہرحال یہ مستحبات ہیں، یاد رکھو، ورنہ حالات ہیں، آپ ایسے مقام پہ بیٹھے ہیں کہ سب بننے میں جھگڑا ہو جائے گا تو آپ جلدی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی ویسی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی بیوی کو سخت غصے کی حالت میں 3 طلاق دے دی، بعد میں احساس ہوا مجھے غصہ بہت آتا ہے ایک میڈیکل پرابلم کی وجہ سے۔ بہرحال جناب یہ ہے کہ غصہ بڑا سمجھدار ہے، لفظ طلاق تو نہیں بھولا۔ دیکھو نا، تمہیں جو بہت غصہ آتا ہے، میڈیکل پرابلم بھی ہے، تو تم اس کو کہتے 3 دفعہ کھڑاک دیتا ہوں، طلاق کیسے کہہ دیا؟ اس کا معنی ہے تم عقل والے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، طلاق ہو گئی۔ باقی بہتر یہ ہے کہ طلاق کے مسائل جو ہیں وہ دارالافتاء سے رجوع کریں۔ یہاں الحمدللہ مکے میں بھی ہے، ہر شہر میں دارالافتاء ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں، میں نے عمرہ کیا ہے، تو اب آپ حج کریں گے تو 1 بکری دیں گے۔ اگر فجر کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورت اخلاص پڑھی اور دوسری رکعت میں لإلاف قریش پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ میرا بھائی، جب کوئی آدمی دوسرے ملک سے کام کے لیے سعودیہ میں آتا ہے، اس پہ کوئی عمرہ نہیں ہے۔ اگر وہ سیدھا مکے آ رہا ہے تو عمرہ ہے۔ اگر مثلا کام کے لیے دمام آ رہا ہے، ریاض آ رہا ہے، الخبر آ رہا ہے، مدینہ منورہ آ رہا ہے، جدہ آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ نہیں، کوئی احرام باندھنا ضروری نہیں۔ باقی اب اس ملک میں رہنے کے بعد اس کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ ہے تو حج فرض ہے۔ بہرحال آپ نے شوال کے بعد مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ 1 بکری آپ دیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ تمتع کی بکری ہوگی اور بعض کہتے ہیں دم جبر ہوگی، لیکن بہرحال یہ تمتع ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو سخت غصے کی حالت میں طلاق دی۔ بہرحال طلاق جناب غصے میں دی جاتی ہے، محبت پیار میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ طلاق ہو گئی جناب، اب لاکھ یوں کرو، اگر مگر چگر کرو، طلاق ہو۔ زیادہ بہتر ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کرو۔ اگر ایک آدمی نے 2-3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لی، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو پھر شروع کرو. ایک آدمی 3 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں، لیکن بڑا بھائی جو ہے والد کی زمین میں کچھ دینا نہیں چاہتا ہے. آپ کورٹ میں جائیں، استغاثہ کریں، دعویٰ کریں، آپ کو حق ملے گا. یہ کیا بات ہے؟ نہیں دینا چاہتا. کیوں نہیں دینا چاہتا؟ کہتے جی کہ میں حافظ قرآن ہوں اور ہوٹل میں کام کرتا ہوں صفائی کا، تو ہر وقت تو لازمی بات ہے میں باوضو نہیں ہوتا، تو وضو نہ بھی ہو تو یاد تو قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ حافظ ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں. بے وضو ہاتھ نہ لگائیں. یہ تو نہیں کہ یاد بھی ہو تو نہ پڑھیں. بہرحال اگر ایک آدمی کی ایک بچی ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ میراث ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے کسی مدرسے میں جا کر مفتی سے باقاعدہ جو علم میں میراث کے ماہر ہوں ان سے فتویٰ حاصل کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.